السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ تو جناب میں بنا رہی ہوں ناشتہ، اور ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ ہی لنچ باکس بھی بنا رہی ہوں۔ لنچ باکس بنانے کے لیے میں نے فریج میں سے نکالے ہیں برگر، اور یہ انڈے والے برگر بنیں گے، اور ان برگروں کو بنانے کے لیے میں نے شامی کباب نکال لیے ہیں، اور انڈا پھینٹ کر وہ بھی میں نے لگا دیا ہے توے کے اوپر، اور اب اس کے اوپر لگا دوں گی اور کچھ ویجیٹیبلز بھی ڈال دوں گی، تو یہ لنچ باکس ریڈی ہو جائے گا۔ اچھا، میں سوچ رہی ہوں کہ نا آپ میری بات چیت سن کر نا کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ بندی کتنے عجیب الفاظ کا استعمال کرتی ہے۔ اصل میں نا ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس تھے نا وہ سرائکی بولتے تھے، اور ہم ان کے بڑے بڑے گرینڈ چلڈرنس تھے، تو سرائکی ان کے ساتھ بولنا بہت ضروری تھا، اور وہ فر بولنی بھی آ گئی، اور بولتے بولتے پھر جب اسکول جانے کا ٹائم ہوا تو اردو میڈیم اسکولوں میں انگلش کو پڑھانے پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ پھر کالج لائف میں اور بہت سے چیلنجز کے ساتھ اس انگلش کا بھی چیلنج قبول کیا، اور سارا دن یہ چیلنج کرتے تھے کہ ہم انگلش ہی بولیں گے آپس میں، اور کیونکہ انگلش بولنا بہت ضروری ہے، اور اس کے سوا ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں کوئی پڑھا لکھا سمجھے گا کہ ہمیں انگلش بولنا نہیں آتی، تو ہمیں بالکل اسٹائل کے ساتھ انگلش بولنا جو ہے نا وہ بہت ضروری تھا، اور پھر فرینڈس کے ساتھ اس چیلنج کو قبول کرتے تھے۔ پھر گھر کی سٹوری یہ تھی کہ چھوٹے بہن بھائی انگلش میڈیم اسکول کے تھے، اور جو اردو کم اور انگلش بات زیادہ سمجھتے تھے، اور جو گھر کے نوکر تھے خان اور پٹھانی، ان کی نقل کرتے کرتے ام کا سٹائل پشتونی بھی ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا اور سمجھ آئی کہ تھوڑا ٹیڑھا میڑھا منہ کر کے نا آپ فوراً انگلش سٹائل اپنا لیں تو لوگ آپ کو بہت ہی پڑھا لکھا اور مہذب سمجھتے ہیں، اور ارد گرد کے لوگ جو ہے نا وہ آپ سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر پنجاب کے رہنے والے پنجاب میں پیدا ہوئے اور پنجاب میں پلے بڑے، دوست پنجابی، تو آپ پنجابی سے کتنی دور بھاگ سکتے ہیں، تو پنجابی بولنا مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے بیسیکلی پنجابی زبان جو ہے نا مجھے بولنا بہت اچھا لگتا ہے، اور اب ان زبانوں کو بولنا تو آ گیا، لیکن عبور ایک میں بھی حاصل نہ ہوا، اور نارمل انگلش اور فورن انگلش کو سٹائل بناتے بناتے شادی ہو گئی، اور سب زبانیں اس شادی میں گڈ مڈ ہو گئیں، اور بچوں کے ساتھ رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی، اور اب اس مصروف زندگی میں جلدی جلدی کام سمٹاتے ہوئے حرف آگے پیچھے ہو ہی جاتے ہیں، اور پھر بچے خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے کبھی ان کا باپ سویا ہو تو بچوں کو کہتی ہوں چپ کر جاؤ، اور پھر ان کو چپ کراتے کراتے ان کا باپ اٹھ جاتا ہے، اور سرائکی کھو جاتی ہے، انگلش بھول جاتی ہے، پنجابی گم ہو جاتی ہے، اور اردو کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اور جناب یہ میرا ولاگ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے نا اس دن موپنگ دھوئی تھی، تو آپ کو میں دکھا نہیں سکی تھی کہ وہ کتنی صاف ہوئی تھی۔ یہ اس کو نا میں نے اچھی طرح دھو بھی دیا تھا، اور سکھانے سے پہلے اس کو نا میں نے تھوڑا سا نیل بھی لگا دیا تھا تاکہ بالکل ہی چٹی سفید ہو جائے۔ اب جو ہے نا یہ جو میں نے لفظ چٹی سفید استعمال کیا، جو میں نے بولتے بولتے استعمال کیا ہے، اور مجھے اکثر جو ہے نا میری جو ویورز ہیں کچھ پرسنل میں کمنٹ کرتے ہیں، اور کچھ ولاگ کے نیچے بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ اپی آپ کیسے بولتی ہیں، اور یہ لفظ استعمال نہ کیا کریں، اور جس طرح ایک دفعہ میں نے بولتے بولتے میں نے ڈیزرٹ کو میں نے ڈیزرٹ بول دیا تھا، تو اس کی جو پروننسیشن ہے وہ غلط ہو گئی تھی، تو میں نے بتایا تھا مجھے پنجابی سٹائل پسند ہے، تو پنجابی میں مجھ سے ڈیزرٹ کو ڈیزرٹ بولا گیا،
تو جناب سوری کرتی ہوں اگر آپ کے جذبات کو میں مجروح کرتی ہوں. اصل میں ساری زبانوں کو آپ جب بولتے ہیں وہی میری بات ہے کہ آپ کسی ایک میں بھی عبور حاصل میں نہ کر سکی، اور اب سب زبانیں جو ہے نا میری چل پڑی ہیں. اور موسم کو دیکھ کر آئی ہوں میں، اور اب اس کے ساتھ ہی میں نے آج کدو گوشت بنایا تھا، اور بچے جو ہے نا وہ کدو گوشت اتنا شوق سے نہیں کھاتے ہیں، تو ساتھ میں نے بنا لیے ہیں آلو کی ٹکیاں بنا لی ہیں. پوٹیٹو کٹلس میں نے بنائے ہیں. اور اس کے بعد اچھا ایک دفعہ میں نے نا یہ پچھلے شاید ولاگ میں نے نا بول دیا تھا کہ کچن کے میں کچھ یہ والا کھانا اور وہ والا کھانا کچھ اس طرح کا میں نے بولا تھا، تو مجھے کمنٹ ہوا تھا کہ یہ کھانا کیا ہوتا ہے، آپ کیبنٹ بولا کریں. تو جناب ان باتوں کو میں تو کہتی ہوں اگنور کیا کریں، اور بلکہ اگنور نہ کیا کریں، مجھے کر دیا کریں کمنٹ، مجھے اچھا لگتا ہے اور مزہ آتا ہے بات چیت کرنے میں اب سب سے. تو جناب آئندہ سے میں کیبنٹس کہا کروں گی. مجھے پتہ ہے کیبنٹس کہا جاتا ہے انگلش میں، اور تھوڑی بہت آتی ہے مجھ کو انگلش بھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے نا کہ میں اب نارمل سٹائل میں بات کر رہی ہوتی ہوں، جیسے میں اپنی بہنوں کے ساتھ سارا مطلب بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، سہیلیوں کے ساتھ بات کر رہی ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ویسے ہی بات چیت کر رہی ہوتی ہوں. تو یقین کریں آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، اور جب آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے اور بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ میری باتوں کو، میرے ولاگس کو اتنے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں آپ کے کمنٹس، اور میں بہت غور سے پڑھتی بھی ہوں، اور ان کو کوشش کرتی ہوں کہ جو آپ کے اعتراضات ہوں اور ان کو میں دور بھی کر سکوں. لیکن جو میرا سٹائل ہے اور جو میرا طریقہ ہے تو وہ تو میں چینج نہیں کر سکتی ہوں. اب اتنے عرصے بعد اپنے آپ کو چینج کرنا کافی مشکل بھی ہے. تو اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں تھوڑا اپنا سٹائل چینج کرنے کی بھی کوشش کروں گی. اور کھانا میرا ریڈی ہو چکا ہے. کچھ میں نے یہ پوٹیٹو کٹلس بنا لیے ہیں، ساتھ میں نے کدو گوشت بنایا ہے کدو جو ہے نا وہ بالکل میں نے نا بالکل ہی ان کو میں گم کر دیتی ہوں، پیس دیتی ہوں، گلا لیتی ہوں کوکر میں، کیونکہ جب کدو کے جو ہے نا پیسز نظر آئیں تو وہ مجھے بھی اور میرے میاں کو بھی اور بچوں کو بھی اتنے کو خاص وہ پسند نہیں ہے، تو وہ پیسے جو ہیں نا وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. اور یہ ساتھ میں نے رائتہ بھی بنا لیا. اور اگر میرا ولاگ پسند آیا ہو تو ضرور سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور لائک بھی کرنا ہے، اور شیئر بھی کرنا ہے. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.